بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد سے اٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گیا، روحانسنا ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت، میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتے کیوں ہو؟ ٹھہر جاؤ۔ یہ کہہ کر حوض پہ ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اس طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گیا، پوچھا، حضرت یہ کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، میاں، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا اور استاد گمسم کھڑا رہ گیا۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑا اور ان سے لپٹ گیا۔ بچوں، یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصلی نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بچپن: جلال الدین رومی 4 ربیع الاول 604 ہجری کو جمعے کے روز افغانستان کے قدیم شہر بالغ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجر و نسب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین اتاری نے رومی کے بچپن ہی میں پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ہی سے حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین جو اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، رومی کی تربیت کرتے رہے۔ افغانستان سے ہجرت کے وقت رومی کی عمر تقریباً 14 سال تھی جب افغانستان پر منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملہ شروع کر دیا۔ جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے، آخر سلجوقی شہزادے علاء الدین کیاباد کے درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر کونیا پہنچ گئے۔ جوانی میں 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حسب منطق، طبیعیات، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا بے غور مطالعہ کیا۔ مختلف درسگاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 27 ہجری الثانی بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 60 سال کے تھے، اور اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اور دیندار ہو گئے۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے، 10 20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی۔ ایک بار نماز کے دوران رو رہے تھے، سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ مثنوی مولانا روم، یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے تھے۔ اس کتاب کی 6 جلد ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2624 اشعار ہیں،
روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے ایک روحانی مرشد تھے۔ ان کی وفات طویل بیماری، نکاہت اور درست شخصیت نہ ہونے کی وجہ سے 6 ہجری الثانی کو پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے ایک ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی۔ اسے آپ کی قبر کے برابر ہی دفنا دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان الدین کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔